ایک دور دراز سلطنت میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے مزین تھیں، دربار میں قیمتی قالین بچھے رہتے اور ہر وقت خوشبودار عود جلایا جاتا تھا۔ لوگ اس کی طاقت سے متاثر ضرور تھے، مگر دل سے اس سے محبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ انصاف سے زیادہ اپنی طاقت اور غرور کو اہمیت دیتا تھا۔ رعایا اس کے سامنے جھکتی تو ضرور تھی، مگر دلوں میں خوف چھپا ہوتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک مصروف بازار کے کونے میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی، اور چہرے پر زندگی کی سختیوں کے نشانات واضح تھے۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے، کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ کچھ بچے اس پر ہنستے، کچھ امیر لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، مگر اس فقیر کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور گہرائی تھی، جیسے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا ہو۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دربار میں سب سے زیادہ عقلمند شخص کو اپنا خاص مشیر بنائے گا۔ اس نے کہا کہ جو شخص سب سے بہترین بات اور سب سے بڑی سچائی بیان کرے گا، وہ اس کے قریب ترین ہوگا۔ یہ خبر جنگلوں، دیہاتوں اور شہروں تک پھیل گئی۔ عالم، فاضل، دانشور اور امیر لوگ اپنے قیمتی لباس پہن کر دربار میں پہنچنے لگے۔ ہر کوئی لمبی لمبی باتیں کرتا، مشکل الفاظ استعمال کرتا اور اپنی علمیت دکھانے کی کوشش کرتا۔ بادشاہ سنتا تو ضرور تھا، مگر اس کے دل کو کوئی بات نہ لگتی۔ آخرکار وہی فقیر بھی دربار کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے سکون سے کہا کہ وہ بھی اپنی بات کہنا چاہتا ہے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی کئی لوگ ہنسنے لگے۔ کچھ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب شاید حکمت بھی بھیک مانگنے لگی ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور فقیر کو بولنے کا موقع دیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ، اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فقیر نے چند لمحے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت سادہ انداز میں کہا، سب سے بڑی دولت انصاف ہے۔ اگر انصاف ہو تو سلطنت خود مضبوط ہو جاتی ہے، اگر انصاف نہ ہو تو سونا بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر عدل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں سچائی کی طاقت تھی۔ بادشاہ کے چہرے کا غرور آہستہ آہستہ سوچ میں بدلنے لگا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی سلطنت میں دولت تو ہے، مگر حقیقی سکون اور محبت کی کمی ہے۔ فقیر نے مزید کہا، بادشاہ وہ نہیں جو صرف تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے، اور دلوں پر حکومت انصاف سے ہوتی ہے، خوف سے نہیں۔ یہ سن کر دربار میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا، سیڑھیاں اتر کر فقیر کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر شاہی چادر ڈال دی۔ اس نے اعلان کیا کہ آج سے یہ شخص اس کا خاص مشیر ہوگا۔ درباری حیران رہ گئے، مگر بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار عاجزی نظر آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ فقیر کی مشاورت سے سلطنت میں نئے قوانین بنے۔ غریبوں کے لیے مدد کے دروازے کھلے، امیروں کو جواب دہ بنایا گیا، اور ہر فیصلے میں انصاف کو بنیاد بنایا گیا۔ آہستہ آہستہ رعایا کے دلوں میں خوف کی جگہ محبت نے لے لی۔ بازار آباد ہے۔ کئی سال بعد جب لوگ اس دور کو یاد کرتے تو کہتے کہ اصل تبدیلی اس دن آئی تھی جب ایک فقیر نے سچ بولنے کی ہمت کی تھی۔ بادشاہ نے بھی سیکھ لیا تھا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے،